مدینہ سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے بھی گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16,000 صحابہ اکرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہودا کے درمیان وادی رجیم میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموز تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن آخر کار یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ مرہب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا، یعنی کہ علم دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھیں کل یہ علم کس کو دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا یعنی کہ علم عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ ان دونوں میں 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا اور مرہب جیسا پہلوان واصل جہنم ہوا۔ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکے کا اختتام صفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کی شجاعت کا ایک انمول واقعہ، جس میں مرہب کو کس طرح سے واصل جہنم کیا اور اس قلعہ کو کس طرح سے فتح کیا۔